सबसे पहले वसीला चैनल की तरफ से तमाम शोरा इकराम को, उदबा इकराम को और सामीन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुशायरे के आगाज़ के लिए मैं सबसे पहले मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ प्रोफेसर सत्तार साहिर साहब, साबिक सदर शोबे उर्दू, एसवी यूनिवर्सिटी तिरुपति, आंध्र प्रदेश से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने सदारती कलिमात से हमें नवाजें। शोरा को जमा करके मुशायरे का एहतमाम करना, हालांकि बहुत सी अंजुमनों ने ईद मिलाद मुशायरों के बारे में सोचा होगा, ईद मिलाद मुशायरों के इनेकाद की तैयारियां भी की होंगी, लेकिन मजबूरन उन्हें इस किस्म के मुशायरों को मुलतवी करना पड़ा। लिहाजा इस सूरत हाल में अगर शेर-ए-इश्क का एहतमाम करना ज़रूरी हो तो उसको ऑनलाइन मुशायरे की शक्ल में ही मुनक़िद किया जा सकता था, लेकिन ज़ूम या गूगल मीट के ज़रिए इन मुशायरों के, ऑनलाइन मुशायरों के इनेकाद में बहुत सी खामियां जो है दर आती हैं, जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में। तो इन तजुर्बात के पेश नज़र भी, लेकिन ईद उल फित्र की मुनासिबत से एक मुशायरे के इनेकाद की तड़प ने डॉक्टर इमाम कासिम साक़ी साहब को ये कदम उठाने पर आमादा किया और उन्होंने सब शोरा से ये दरख्वास्त की कि वो अपने अपने कलाम की एक वीडियो उन तक पहुँचाएँ। मोहतरम हज़रात, आज की जो गज़ल है उसका जो मेयार है, उसका जो एतबार है, उसे देखने के लिए ऐसी खुली आंखें चाहिए जो मौसम बहारा में कली, फूल और तितली की रंगत को अपने आँखों में सजा कर लफ्ज़ों के सांचे में ढाल सके। ऐसी ही मुशाहिदाती नज़र रखने वाले एक मोतबर शायर जो कई दहाइयों से उर्दू अदब की खिदमत करते आ रहे हैं, जो अपने आप में एक अंजुमन है, मैं उन्हें अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो आए, अपने कलाम बलागत से हमें नवाजें। मेरी मुराद मोहतरम मकाम जनाब प्रोफेसर सत्तार साहिर साहब हैं, उनसे इल्तिमास है कि वो आए, अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाएँ। गज़ल का मतला पेश खिदमत है। समंदर तो समंदर हैं कि ख़तरे बोलते हैं जी, समंदर तो समंदर हैं कि ख़तरे बोलते हैं जी, ज़रा सा पास जाएं तो वो हम पर कूदते हैं जी। समंदर तो समंदर हैं कि ख़तरे बोलते हैं जी, ज़रा सा पास जाएं तो वो हम पर कूदते हैं जी। परखते हैं वो पत्थर कांच, हीरा लाल व गौहर को, परखते हैं वो पत्थर कांच, हीरा लाल व गौहर को, ज़माने से जो सुबह शाम, ज़माने से जो सुबह शाम मोती रोलते हैं जी। और ये शेर जिन्हें हमने कभी चलना सिखाया था वो क्या संभले, जिन्हें हमने कभी चलना सिखाया था वो क्या संभले, हमारे लड़खड़ाने के बहाने ढूंढते हैं जी। जिन्हें हमने कभी चलना सिखाया था वो क्या संभले, हमारे लड़खड़ाने के बहाने ढूंढते हैं जी। और आखिरी शेर वही मशहूर गज़लें हैं, वही तहसीन वाह वाह है।
وہی مشہور غزلیں ہیں، وہی تحسین واہ واہ ہے، ذرا کچھ اور کہیے گا سبھی یہ پوچھتے ہیں جی، ذرا کچھ اور کہیے گا سبھی یہ پوچھتے ہیں جی۔ اور مقطع کہا ہے ضرورت سے زیادہ مصلحت اچھی نہیں ساحر، ضرورت سے زیادہ مصلحت اچھی نہیں ساحر، بڑے کمزور اس جھولے میں اکثر جھولتے ہیں جی، ضرورت سے زیادہ مصلحت اچھی نہیں ساحر، بڑے کمزور اس جھولے میں اکثر جھولتے ہیں جی، جنہیں ہم نے کبھی چلنا سکھایا تھا وہ کیا سنبھلے، ہمارے لڑکھڑانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں جی۔ اسی گہری بات کو خوشگوار انداز میں پیش کرنے والی شخصیت کا نام محمود شاہد ہے۔ ان کی یہی پہچان ہے کہ وہ ہر چیز کو منفرد انداز میں سوچتے ہیں اور منفرد زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں جناب محترم محمود شاہد صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے کلام بلاغت سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائیے۔ شہر دریا دشت صحرا عالم ہو، شہر دریا دشت صحرا عالم ہو، چپا چپا گوشہ گوشہ عالم ہو۔ شعر کہا ہے کہ ذہن و دل میں ریت کا طوفان برپا، ذہن و دل میں ریت کا طوفان برپا، میرے اندر حشر آسا عالم ہو، کوچا کوچا منظر شہر خموشاں، کوچا کوچا منظر شہر خموشاں، ہر قدم پر سر اٹھاتا عالم ہو، کوچا کوچا منظر شہر خموشاں، ہر قدم پر سر اٹھاتا عالم ہو، اور سر سے پاتک ہو گئی غرقاب دنیا، سر سے پاتک ہو گئی غرقاب دنیا، آتشی سیال لاوا عالم ہو۔ اشعار کہا کہ میری سانسوں کے تسلسل پر مسلط، میری سانسوں کے تسلسل پر مسلط، دشت ظالم کا شکنجہ عالم ہو، میری سانسوں کے تسلسل پر مسلط، دشت ظالم کا شکنجہ عالم ہو، اور زخم اندر زخم جس میں ناتواں میں، زخم اندر زخم جس میں ناتواں میں، لمحہ لمحہ خون کا پیاسا عالم ہو۔ اور مقطع کہا ہے کہ آج شاہد سایہ سایہ موت رقصاں، آج شاہد سایہ سایہ موت رقصاں، چار سو گہرا اندھیرا عالم ہو۔ ناظم مشاعرہ ڈاکٹر امام قاسم ساقی کے اشعار میں ندرت فکر اور نزاکت اسلوب کا احساس ہوتا ہے۔ آئیے ان کے کلام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیے۔ اے چشم شوق دیکھ کہ کتنا بڑا ہوں میں، اے چشم شوق دیکھ کہ کتنا بڑا ہوں میں، اوجے فلک کی طاق پہ جلتا دیا ہوں میں، اوجے فلک کی طاق پہ جلتا دیا ہوں میں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ کھلنے لگا ہے پرچم خورشید میرے سر، کھلنے لگا ہے پرچم خورشید میرے سر، کھلنے لگا ہے پرچم خورشید میرے سر، گردوں کے آئینے کا بھی ایک نقش پا ہوں میں، گردوں کے آئینے کا بھی ایک نقش پا ہوں میں۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔
حسن طرب کی چاہ نے ان سے یہ کہہ دیا، حسن طرب کی چاہ نے ان سے یہ کہہ دیا، محسوس ہو رہا ہے تمہیں جانتا ہوں میں، محسوس ہو رہا ہے تمہیں جانتا ہوں میں، ہر ایک کلی کے لب نے تیرا نام کیا لیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، ہر ایک کلی کے لب نے تیرا نام کیا لیا، ہر ایک کلی کے لب نے تیرا نام کیا لیا، ہر پھول کی لچک میں تجھے ڈھونڈتا ہوں میں، ہر پھول کی لچک میں تجھے ڈھونڈتا ہوں میں، ہے کتنا دل فریب، ہے کتنا دل فریب تیرے حسن کا چمن۔ ملاحظہ فرمائیے، شعر کی حفاظت کیجیے، ہے کتنا دل فریب تیرے حسن کا چمن، ہر پنکھڑی سے کھیلنے تتلی بنا ہوں میں، ہر پنکھڑی سے کھیلنے تتلی بنا ہوں میں، ہر پنکھڑی سے کھیلنے تتلی بنا ہوں میں۔ شکریہ۔ یہ ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو جدید لب و لہجے کا مالک ہے، اس کی شاعری میں کلاسیکیت اور جدیدیت کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ جب وہ شعر کہتا ہے تو شوکت الفاظ کا بھی دھیان رکھتا ہے اور خیال کی بلند پروازی کا بھی احترام کرتا ہے۔ میری مراد جناب سعید نظر سعید سے بھی گزارش ہے کہ وہ فی الوقت کویت میں مقیم ہیں۔ غزل کا مطلع ارشاد گرامی کہا ہے کہ نمدیدہ ہیں معصوم سی کشمیر کی آنکھیں، نمدیدہ ہیں معصوم سی کشمیر کی آنکھیں، کیا خوب کہا ہے، حسرت سے انہیں تکتی ہے تدبیر سبحان کی اللہ آنکھیں، سبحان اللہ۔ نمدیدہ ہیں معصوم سی کشمیر کی آنکھیں، حسرت سے انہیں تکتی ہیں تدبیر کی آنکھیں۔ بہترین شعر ہے، سبحان اور اللہ، یہ شعر مبارک ہو۔ دیکھیں کہ زندہ کے غم و درد کا احساس ہے ان کو، زندہ کے غم و درد کا احساس ہے ان کو، اطراف میری لپٹی ہے زنجیر کی آنکھوں کا جواب نہیں، واہ، زنجیر کی آنکھوں کا جواب نہیں، سبحان ہے اللہ، زنجیر کی آنکھیں، زندہ کے غم و درد کا احساس ہے ان کو۔ بہت خوب، سبحان اور یہ اللہ، شعر مبارک ہو، بطور سبحان خاص اللہ۔ سماعت فرمائے کہا ہے کہ مل جاتی انہیں قوت گویائی تو کیا تھا، مل جاتی انہیں قوت گویائی تو کیا تھا، کچھ کہنے سے معذور ہیں تصویر کی آنکھیں، مل جاتی انہیں قوت گویائی تو کیا تھا، کچھ کہنے سے جدید لب و لہجہ، معذور ہیں سبحان اللہ۔ تصویر کی آنکھیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تدبیر کے میدان میں ناکامی سے تیری، تدبیر کے میدان میں ناکامی سے تیری، مایوس ہوئی جاتی ہے تقدیر کی سبحان اللہ آنکھیں، سبحان اللہ، بہت خوب، تدبیر کے سعید بھائی میدان بہت خوب، میں سبحان اللہ سبحان ناکامی سے اللہ۔ تیری، مایوس ہوئی جاتی ہیں تقدیر کی آنکھیں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص ارشاد سماعت کرام، فرمائے واہ۔ کہا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے تو محفوظ ہے، نگاہوں سے تو محفوظ ہے لیکن، لوگوں کی نگاہوں سے تو محفوظ ہے لیکن، سبحان محفوظ اللہ، ہے لیکن واقف ہے تیرے ظلم سے شہتیر واہ، کی سبحان آنکھیں، اللہ، کہہ رہے ہیں سعید واقف ہے بھائی، تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ، ظلم بہت خوب، سعید سے بھائی، شہتیر سبحان کی اللہ۔ آنکھیں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے کہا ہے کہ دیکھا ہی نہیں اس کی بصارت کو کسی نے، دیکھا ہی نہیں اس کی بصارت کو کسی نے، کرتی ہے شکایت میری تحریر کی آنکھیں، تحریر کی آنکھوں کا جواب دیکھا نہیں، ہی سبحان اللہ نہیں اس کی سبحان اللہ۔ بصارت کو کسی نے، کرتی ہے شکایت میری تحریر کی آنکھیں۔ اور مقطع کہا ہے کہ آنکھوں میں نظر ڈال کے آنکھیں اسے دیکھو، آنکھوں میں نظر ڈال کے آنکھیں اسے دیکھو، دن رات غضب ڈھاتی ہے شمشیر کی آنکھیں، آنکھوں میں نظر ڈال کے آنکھیں اسے دیکھو، دن رات بہت خوب، غضب ڈھاتی سبحان اللہ ہیں سبحان اللہ، شمشیر کی آنکھیں، کیا لطیف اور نمدیدہ خافیہ ہیں کلام ہے، سبحان اللہ، معصوم سی مبارک ہو۔ کشمیر کی آنکھیں، حسرت سے انہیں تکتی ہیں تدبیر کی آنکھیں، دیکھا ہی نہیں اس کی بصارت کو کسی نے، کرتی ہیں شکایت میری تحریر کی آنکھیں، کرتی ہیں شکایت میری تحریر کی آنکھیں۔ حضرات، ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر ہے جو 7 سمندر پار رہ کر اردو ادب کی خدمت کر رہا ہے،
نارتھ امریکہ شکاگو میں اردو وسیلہ چینل کی نمائندگی کرنے والا ایک معتبر شاعر، جنہیں اردو ادبی دنیا نجیب احمد نجیب کے نام سے یاد کرتی ہے، جنہوں نے کئی شعراء کو اردو وسیلہ چینل کی طرف سے تعارف کروایا ہے، جن کے ہاں مانوس فضا ایک نئے انداز سے طلوع ہوتی ہے۔ جب وہ شعر کہتے ہیں تو سامنے کے مناظر دکھ سکھ کو اپنے مخصوص لب و لہجے میں ادا کرتے ہیں۔ پھیلا ہوا کووڈ کا اثر دیکھ رہا ہوں، پھیلا ہوا کووڈ کا اثر دیکھ رہا ہوں، دیکھا تو نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں، پھیلا ہوا کووڈ کا اثر دیکھ رہا ہوں، دیکھا تو نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں، امسال تو ہرگز نہ کریں عید کی شاپنگ، امسال تو ہرگز نہ کریں عید کی شاپنگ، ہر جا میں فقط رقص شرر دیکھ رہا ہوں، ہر جا میں فقط رقص شرر دیکھ رہا ہوں، آغاز محبت کا مجھے ہوش نہیں ہے، آغاز محبت کا مجھے ہوش نہیں ہے، انجام محبت کے ثمر دیکھ رہا ہوں، انجام محبت کے ثمر دیکھ رہا ہوں، جاہل کے سروں پر یہاں دستار فضیلت، جاہل کے سروں پر یہاں دستار فضیلت، عالم کو مگر برہنہ سر دیکھ رہا ہوں، عالم کو مگر برہنہ سر دیکھ رہا ہوں، یوں ہے کہ کرونا نے کسی کو نہیں بخشا، یوں ہے کہ کرونا نے کسی کو نہیں بخشا، اجڑا ہوا خوشیوں کا نگر دیکھ رہا ہوں، اجڑا ہوا خوشیوں کا نگر دیکھ رہا ہوں، اہل خرد کی بات پس پشت ڈال کر، اہل خرد کی بات پس پشت ڈال کر، کس طرح سے مرتا ہے بشر دیکھ رہا ہوں، کس طرح سے مرتا ہے بشر دیکھ رہا ہوں، پھیلا ہوا کووڈ کا اثر دیکھ رہا ہوں، دیکھا تو نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں۔ ایسے شاعر کو مدعو کرنے جا رہا ہوں جو عہد حاضر میں بہت تیزی سے اپنا اعتبار بنایا ہے، اس کی شاعری میں تخلیقی سطح کی یکجائی پائی جاتی ہے، ذات اور کائنات کے تجربات کو وہ شعری سانچے میں ڈھالنے کا ہنر رکھتا ہے۔ میری مراد جناب نور محمد جالب سے ہے۔ غزل کا مطلع سماعت فرمائیے۔ اس طرح چھایا ہوا خوف وبا رہتا ہے، اس طرح چھایا ہوا خوف وبا رہتا ہے، دوست ملتا ہے مگر دور کھڑا رہتا ہے، دوست ملتا ہے مگر دور کھڑا رہتا ہے، اس طرح چھایا ہوا خوف وبا رہتا ہے، دوست ملتا ہے مگر دور کھڑا رہتا ہے، ظلم رہنے دو اگر حد سے سوا رہتا ہے، ظلم رہنے دو اگر حد سے سوا رہتا ہے، صبر جو کرتے ہیں ساتھ ان کے خدا رہتا ہے، صبر جو کرتے ہیں ساتھ ان کے خدا رہتا ہے، اس طرح چھایا ہوا خوف وبا رہتا ہے، اس طرح چھایا ہوا خوف وبا رہتا ہے، دوست ملتا ہے مگر دور کھڑا رہتا ہے، فون رکھ دیتے ہو تم اپنی سنا کر، لیکن ایک جدید شعر ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، فون رکھ دیتے ہو تم اپنی سنا کر، لیکن دیر تک دل میں کوئی تیر چبھا رہتا ہے، دیر تک دل میں کوئی تیر چبھا رہتا ہے، میری آنکھوں پہ لگا چشمہ پرانا ہی سہی، میری آنکھوں پہ لگا چشمہ پرانا ہی سہی، میری آنکھوں میں مگر خواب نیا رہتا ہے، میری آنکھوں میں مگر خواب نیا رہتا ہے، تجھ کو معلوم نہیں
تیری جھلک کی خاطر، تجھ کو معلوم نہیں تیری جھلک کی خاطر، تیری دہلیز پہ خورشید پڑا رہتا ہے، تیری دہلیز پہ خورشید پڑا رہتا ہے۔ مقطع ملاحظہ فرمائیے، یہ الگ بات کہ اڑتا ہوں فلک پر جالب، یہ الگ بات کہ اڑتا ہوں فلک پر جالب، ہر قدم میرا زمیں سے ہی جڑا رہتا ہے، ہر قدم میرا زمیں سے ہی جڑا رہتا ہے۔ حضرات، ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر موجود ہے جو شدت الفاظ سے محفل کو گرما دینے کا ہنر رکھتا ہے۔ علمی، ادبی، دینی کوئی بھی محفل ہو، سامعین اسے متوجہ ہو کر سنتے ہیں، جسے ادبی دنیا شین میم ہاشم تلیخ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ خوشی ہو کہ غم بس بتانا نہیں ہے، خوشی ہو کہ غم بس بتانا نہیں ہے، ہمارا یہ ماحول اچھا نہیں ہے، خوشی ہو کہ غم بس بتانا نہیں ہے، ہمارا یہ ماحول اچھا نہیں ہے۔ بطور خاص اس شعر پہ توجہ دیجئے، زمین ادب پر لہو کا ہے منظر، حالات حاضرہ کے تناظر میں یہ شعر سماعت فرمائیے گا۔ زمین ادب پر لہو کا ہے منظر، غزل کا چمن بھی مہکتا نہیں ہے، زبان اثر بے اثر ہو گئی ہے، زبان اثر بے اثر ہو گئی ہے، کلام بلاغت سے شکوہ نہیں ہے، کلام بلاغت سے شکوہ نہیں ہے، جو بنجر زمیں پر بھی اگتے ہیں ان کا، جو بنجر زمیں پر اگتے ہیں ان کا، سوائے خدا کے سہارا نہیں ہے، عمل سے ہے ممکن سب کچھ جہاں میں، عمل سے ہے ممکن سب کچھ جہاں میں، نہ کہنا کہ قسمت میں تارا نہیں ہے۔ بطور خاص اس شعر پہ توجہ دیجئے، نئے دور کے خط کو پڑھنا ہے لازم، نئے دور کے خط کو پڑھنا ہے لازم، کہ مضمون کا کوئی لفافہ نہیں ہے، کہ مضمون کا کوئی لفافہ نہیں ہے، بنا موت کے مر بھی سکتا ہوں لیکن، بنا موت کے مر بھی سکتا ہوں لیکن، ادا ایک بھی جان لیوا نہیں ہے۔ بطور خاص مقطع پہ آ چکا ہوں کہ نئی نسل کی ان کتابوں میں ہاشم، نئی نسل کی ان کتابوں میں ہاشم عبارت کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ کٹپے سے تعلق رکھنے والا ایک معتبر شاعر جو غزل کا پرچم لیے الیکٹرانک میڈیا میں اپنی شناخت بنا رہا ہے، تخلیقی ادب سے روشناس کروا رہا ہے، میری مراد جناب حاجی اسماعیل صاحب سے ہے۔ غزل کا مطلع پیش خدمت ہے۔ ہو گئے دور و اب گلے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے، ہو گئے دور اب گلے سارے، ہو گئے دور و اب گلے سارے، جب کہ دشمن گلے ملے سارے، ہو گئے دور و اب گلے سارے، جب کہ دشمن ملے گلے سارے۔ غزل کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائے۔ شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، اب تو محفل میں آ گئے سارے، اب تو محفل میں آ گئے سارے، شمع اب تو جلاؤ اے ہمدم، اب تو محفل میں آ گئے سارے، ہو گئے دور اب گلے سارے۔ کیا خریدیں گے وہ میری ہستی، کیا خریدیں گے وہ میری ہستی، خود خریدار بک گئے سارے، خود خریدار بک گئے سارے۔ کیا خریدیں گے وہ میری ہستی، کیا خریدیں گے وہ میری ہستی، خود خریدار بک گئے سارے،
खुद खरीदार बिक गए सारे, हो गए दूर अब गिले सारे, जबकि दुश्मन गले मिले सारे, जबकि दुश्मन गले मिले सारे, हो गए दूर अब गिले सारे। एक और शेर मुलाजा फरमाए, बाद मुद्दत के उनको देखा फिर, बाद मुद्दत के उनको देखा फिर, ज़ख्म दिल के हुए हरे सारे, ज़ख्म दिल के हरे हुए सारे, हो गए दूर अब गिले सारे, जबकि दुश्मन गले मिले सारे। एक और शेर मुलाजा फरमाए, उनके आने की जब खबर आई, उनके आने की जब खबर आई, मेरे अरमां मचल पड़े सारे, मेरे अरमां मचल पड़े सारे, उनके आने की जब खबर आई, मेरे अरमां मचल पड़े सारे। हजरात, मक्ते पे पहुँचा हूँ। झूठ कितना भी हो बुलंद सैयद, झूठ कितना भी हो बुलंद सैयद, झूठ कितना भी हो बुलंद सैयद, सच के आगे ही सर झुके सारे, सच के आगे ही सर झुके सारे। मोतबर शायर जो सुलझे हुए अशार कहने का हुनर रखता है, सादगी, सलासत, रवानी उसकी शायरी की अहम खुसूसियात हैं। जब वो शेर कहता है तो अक़ीदत के समंदर में डूब कर शेर कहता है। मेरी मुराद जनाब अताउल्लाह खां अख्तर से है। गज़ल के चंद शेर पेश खिदमत है। मतलब अर्ज़ क्या है, हज़ारों रंग जो अलम में भी शादुमा था मैं, बहार से ही नहीं वाकिफ़े ख़िज़ां था मैं, बहार से ही नहीं वाकिफ़े ख़िज़ां था मैं। शेर सुनिए, हर एक फूल हर एक खार की थी मुझ पे नज़र, हर एक फूल हर एक खार की थी मुझ पे नज़र, न जाने कौन से मौसम का गुलसिता था मैं, न जाने कौन से मौसम का गुलसिता था मैं। शुक्रिया। बहार से ही नहीं वाकिफ़े ख़िज़ां था मैं। शेर सुनिए, उन्हें खबर ही नहीं थी मेरी सदाकत की, उन्हें खबर ही नहीं थी मेरी सदाकत की, न जान अंधेरी रात की मंजिल में कहकशां था मैं, अंधेरी रात की मंजिल में कहकशां था मैं, बहार से ही नहीं वाकिफ़े ख़िज़ां था मैं। शेर सुनिए, हर एक अपनी ही धुन में ख्याल में गुम था, हर एक अपनी ही धुन में ख्याल में गुम था, हुजूम महफिल यारा में बेज़ुबां था मैं, हुजूम महफिल यारा में बेज़ुबां था मैं, हज़ारों रंग जो अलम में भी शादुमा था मैं, बहार से ही नहीं वाकिफ़े ख़िज़ां था मैं। मुख्तार समात फरमाए, तुलुए सुबह
हक मंजर किसे नसीब अख्तर, तुलुए सुबह का मंजर किसे नसीब अख्तर, कभी शहर में आया था कभी निहा था मैं, कभी नजर में आया था कभी निहा था मैं। हमारे दरमियान एक किसी शायरा भी मौजूद हैं, जब वो शेर लिखते हैं तो अहद हाजिर का कर्ब और तल्ख सच्चाइयों को शेरी सांचे में ढालने की कोशिश करती हैं, जिन्हें उर्दू दुनिया रिफत आसिया शाहीन के नाम से जानती है। मौसमे गुल चनार में लेकिन एक धुआं है गुबार में, लेकिन मौसमे गुल चनार में लेकिन एक धुआं है गुबार में, लेकिन बेकरारी करार में, लेकिन बेकरारी करार में, लेकिन लुत्फ़ है इंतज़ार में, लेकिन दिल मेरा हो गया है दीवाना, दिल मेरा हो गया है दीवाना, फासला है बहार में, लेकिन। शेर अर्ज़ करती हूँ। हिजरे का है शिकार रोज़ ओ शब, क्यों बदन है खुमार में, लेकिन हर तनफ़ुस गुलाब की खुशबू ज़िंदगी ख़ारज़ार में, लेकिन। और शेर अर्ज़ करती हूँ आखिरी शेर। शाम चुपके से ढल ही जाती है, शाम चुपके से ढल ही जाती है, काफ़िले हैं कतार में, लेकिन हर तनफ़ुस गुलाब की खुशबू ज़िंदगी ख़ारज़ार में, लेकिन। और शेर अर्ज़ करती हूँ आखिरी शेर। शाम चुपके से ढल ही जाती है, शाम चुपके से ढल ही जाती है, काफ़िले हैं कतार में, लेकिन। एक ऐसा शायर है, वो साहिल पर रहकर फ़न के समंदर में गोताज़न होने का हुनर रखता है, और उसकी शायरी में तजुर्बात की रमक और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को आप देख सकते। गज़ल का मतला यूँ कहा है कि नफ़रत का कोई पेड़ लगाना तो है नहीं, नफ़रत का कोई पेड़ लगाना तो है नहीं, मसमूम अब फ़िज़ा को बनाना तो है नहीं, मसमूम अब फ़िज़ा को बनाना तो है नहीं। और कहा है कि बंजर ज़मीन है तो ज़मीं संग लाख है, बंजर ज़मीन है तो ज़मीं संग लाख है, मशक़े सुखन की खैर ठिकाना तो है नहीं, मशक़े सुखन की खैर ठिकाना तो है नहीं। और कहा है कि लिखूँ मैं किसके वास्ते मज़मून ज़िंदगी, लिखूँ मैं किसके वास्ते मज़मून ज़िंदगी, मेरी हयात कोई फसाना तो है नहीं, मेरी हयात कोई फसाना तो है नहीं। और कहा है कि मेरा नशाना दिल है नज़र दिल पे है जमी, मेरा नशाना दिल है नज़र दिल पे है जमी, परछाइयों पे तीर चलाना तो है नहीं, परछाइयों पे तीर चलाना तो है नहीं। और कहा है कि चट्टानें बुग़्ज़ो बैर की फटे भी तो क्या करें, चट्टानें बुग़्ज़ो बैर की फटे भी तो क्या करें, आतिश फ़िशा में हमको नहाना तो है नहीं, आतिश फ़िशा में हमको नहाना तो है नहीं। और कहा है कि फ़न का ज़मीर बेच के बाज़ार हिर्स में, फ़न का ज़मीर बेच के बाज़ार हिर्स में, अशआर का मज़ाक उड़ाना तो है नहीं, अशआर का मज़ाक उड़ाना तो है नहीं। और कहा है कि हो लाख इंतज़ार मगर ये भी जान लें, हो लाख इंतज़ार मगर ये भी जान लें, बिछड़े हुओं को लौट के आना तो है नहीं, बिछड़े हुओं को लौट के आना तो है नहीं। और कहा है कि घर में अंधेरे जहल के फैला के चार सू, घर में अंधेरे जहल के फैला के चार सू, दहलीज़ पर चिराग जलाना तो है नहीं, दहलीज़ पर चिराग जलाना तो है नहीं, घर में अंधेरे जहल के फैला के चार सू, दहलीज़ पर चिराग जलाना तो है नहीं। और कहा है कि ठोकर से मेरे पैर का रिश्ता क़दीम है, ठोकर से मेरे पैर का रिश्ता क़दीम है, पत्थर को रास्ते से हटाना तो है नहीं, पत्थर को रास्ते से
ہٹانا تو ہے نہیں، اور کہا ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے نظارۂ جمال، آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے نظارۂ جمال، اپنی گلی کا چاند پرانا تو ہے نہیں، اپنی گلی کا چاند پرانا تو ہے نہیں، اور مقطع پر پہنچا ہوں کہ تسکین قلب و جان ہے ساحل شاعری، تسکین قلب و جان ہے ساحل شاعری، نام و نمود اس سے کمانا تو ہے نہیں۔ ایک ایسا منفرد شاعر موجود ہے جو اپنے اشعار کو سنا کر اپنے تخلیقی وجود کو منوانے اور اپنی شناخت کو مستحکم بنانے کا ہنر رکھتا ہے۔ میری مراد منشی رحمت اللہ صاحب سے ہے کہ وہ آئے اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائے۔ جلتی شمعوں کو ہم بجھاتے ہیں، جلتی شمعوں کو ہم بجھاتے ہیں، نام کا پھر دیا جلاتے ہیں، ایک دنیا اجڑ گئی اپنی، ایک دنیا اجڑ گئی اپنی، اور ہم ہیں کہ مسکراتے ہیں، اور ہم ہیں کہ مسکراتے ہیں، شان و شوکت کی داستان اپنی خود و کیوں بارہا سناتے ہیں، شان و شوکت کی داستان اپنی خود و کیوں بارہا سناتے ہیں، ان کی باتیں ہیں پیار کی کلیاں، ان کی باتیں ہیں پیار کی کلیاں، اور ہنس کر وہ گل کھلاتے ہیں، بس میں جانا میں ہم جھجکتے تھے، بس میں جانا میں ہم جھجکتے تھے، آج محفل کو خود سجاتے ہیں، عصر حاضر